قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے ساتھیوں میں شامل نہیں تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانیت نے ایک ہی بار چنی ہوئی شخصیت کو دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھے گی۔ میں نے انتہائی خشوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکتا ہوں۔ کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے بہترین مذہب محمد بن عبداللہ کا مذہب ہے۔ لفظ محمد فطرت کی آواز کا نام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوا ہے، دھواں ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ احتیاطاً بتا رہا ہوں تمہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہیں۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟